پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی مرد فوت ہو جائے شادی شدہ اور اس کی بیوی حاملہ ہو تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ دوران نماز جنازہ یا پھر گھر والوں کو کم از کم خبردار کر دیا جائے کہ فوت ہونے والا شخص اس کی بیوی حاملہ ہے، تاکہ بعد میں اگر اس کا بچہ پیدا ہو تو لوگ تو تہمت اس پہ نہ لگا سکے، اس پہ الزام نہ لگا سکے کہ اس کا خاوند تو فوت ہو گیا، اس کا بچہ کیسے پیدا ہو۔ تو اسی لیے یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، اگر اس دوران عدت کے دوران صلح صفائی کرنا چاہیں تو ان کے شوہروں کو انہیں زوجیت میں واپس لانے کا زیادہ حق ہے۔ ایک طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی وہ ہوتی ہے کہ جب صریح الفاظ میں، واضح الفاظ میں خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ایک یا دو، تو اس میں انسان رجوع کر سکتا ہے۔ چلو میں ڈیجیٹل لفظ استعمال کر لیتا ہوں، یو ٹرن لے سکتا ہے، اپنے الفاظ واپس لے سکتا ہے۔ اور اس کے پھر دو طریقے ہیں، یا تو زبان سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا پھر یہ جو خاوند ہے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لے، یہ رجوع ثابت ہو جائے گا۔ یہ دو طریقے۔ اب رجوع جو واضح الفاظ میں طلاق کے الفاظ استعمال کیے ہوں گے، صریح واضح، اس کے اندر ہوگا، اور وہ بھی دو تک۔ جب تین دفعہ کہہ دیا تو بس یہ طلاق مغلظہ ہو گئی، بیوی اس پر حرام ہو گئی، اب ہیلے بازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن یہ ہے کہ اشارے سے کوئی لفظ کہے اور اس کی نیت طلاق کی، بس تو چلے جا اپنے ماں کی گھر کے، اور اس کی نیت طلاق کی، یہ طلاق بائن ہے۔ تو مجھ پر حرام ہے، نیت طلاق، یہ طلاق بائن ہے۔ اب طلاق رجعی کے اندر جو واضح الفاظ میں طلاق دی ہو رجوع کر سکتا ہے۔ جو طلاق بائن ہے اشارتاً جو کہا، ان کے اندر رجوع نہیں ہے، یہ طلاق بائن واقع ہوگی۔ بائن مانا جدا ہونا، یہ بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو گئی۔ اب اگر یہ خاوند اپنی بیوی کو دوبارہ رکھنا چاہے تو پھر اس کے لیے نکاح دوبارہ ہوگا، اس کے لیے نکاح دوبارہ ہوگا، چاہے ایک طلاق دیے چاہے دو طلاق۔ اور طلاق رجعی کے اندر رجوع کر سکتے ہیں 3 طلاق سے پہلے پہلے۔ وَبَعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا الْإِصْلَاحَ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے ذمہ ہیں، جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں، دستور کے مطابق۔ یہ جو ان دو انسانوں کا رشتہ ہے آپس میں، خاوند اور بیوی کا، یہ رشتہ ایک اہم رشتہ ہے۔ اس میں وراثت کے قانون بھی لاگو ہوتے ہیں۔ خاوند کے ذمہ خوراک، لباس، ٹھکانہ، حق مال، یہ خاوند کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات کہ مار پیٹ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا جہالت ختم ہوگی، بعض جگہوں پہ جہالت اب بھی ہے، اب بھی ہے جہالت، اب بھی جہالت ہے۔ خوشی کو بعض دفعہ غمی کے اندر تبدیل کر دے گی اور غمی کو خوشی میں تبدیل کر دے گی۔ میں مثال دیتا ہوں، بعض دفعہ ہمارے نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے موقع پہ بطور گپ کے، بطور مزاح کے، وہ جو دولہا کی حالت کر دیتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ کبھی سردی میں اس پہ پانی ڈالا جا رہا ہے، کبھی اس پہ انڈے پھینکے جا رہے ہیں، کبھی کچھ اور کیا جا رہا ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کسی کا تمسخر اڑانا ہے۔ گپ شپ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایسے موقع پہ کسی کو ذلیل کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نمبر 2، بعض دفعہ غم کے موقع پہ ہم خوشی منا لیتے ہیں، فوتگی ہو جاتی ہے، فوتگی کے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ فوتگی کے موقع پہ وہاں پہ گپ شپ جاری ہوتی ہے، وہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، لطیفے بیان ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہر بات پوچھ جا رہے ہیں۔ یہ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، فاتحہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ۔ اور بعض جگہوں پہ تو ماشاءاللہ حکے وغیرہ اور سگریٹیں وغیرہ بھی چل جاتے ہیں۔ اب کوئی بندہ آئے نا تو دیکھے یہ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کے لیے، فاتحہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔